أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ کا ادب و احترام۔ باپ کا ادب و احترام بھی بے حد لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ باپ نے اپنی اولاد کے لیے ہر قسم کے دکھ درد برداشت کیے، خود بھوکا رہ کر اپنی اولاد کو کھلایا، خود مصیبتیں برداشت کر کے اپنی اولاد کو راحت پہنچائی، اگرچہ وہ خود بے علم رہ گیا لیکن اپنی اولاد کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا۔ اسی لیے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے حقوق کو بیان فرماتے ہوئے انہیں جنت کا دروازہ قرار دیا۔ نمبر 1، والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، چاہے تم اس دروازے کی حفاظت کرو یا اسے ضائع کر دو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی رضا والد کی رضامندی میں ہے اور اس کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے۔ نمبر 3، نیز فرمایا کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں۔ نمبر 1، والد کی دعا اولاد کے حق میں۔ نمبر 2، مسافر کی دعا۔ نمبر 3، مظلوم کی بد دعا۔ اسلاف کا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میری زوجیت میں ایک عورت تھی جس سے میں بے حد پیار کرتا تھا۔ میرے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نفرت کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اس عورت کو طلاق دے دوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے اس بات کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے اس عورت کو طلاق دینے کا مشورہ دیا۔ نمبر 2، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص ان کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، میرے والد نے زبردستی ایک عورت سے میری شادی کرا دی اور اب وہ مجھ سے زبردستی اس کو طلاق دینے کا اصرار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں نہ تو تجھے اپنے والدین کی نافرمانی کا مشورہ دوں گا اور نہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کا۔ اگر تو پسند کرے تو تجھے ایک ایسی بات سناؤ جسے میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، اگر چاہو تو تم اس دروازے کی حفاظت کرو یا اسے چھوڑ دو۔ نمبر 3، مشہور عباسی خلیفہ مامون الرشید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے فضل بن یحییٰ برام کا عباسی دور خلافت کا مشہور خاندان ہے، جو اپنے علم و فضل، حکمت، دانائی، جود و سخا اور فضول خرچی میں شہرت کے بام عروج پر پہنچ کر آتش پرستی کی پاداش میں تباہی و گمنامی کے عمیق غاروں میں گر کر داستان پارینہ بن گیا۔ سے زیادہ اپنے باپ کی خدمت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ یحییٰ برما کی سرد راتوں میں گرم پانی سے وضو کرتا تھا۔ جس وقت اس خاندان پر ہارون رشید کا عتاب نازل ہوا اور اس سارے خاندان کو حوالہ زندان کیا گیا تو ان دونوں باپ بیٹوں کو بھی ایک کال کوٹڑی میں بند کر دیا گیا۔ داروغہ زندان نے قید خانے میں پانی گرم کرنے کے لیے لکڑیوں کا داخلہ ممنوع کر دیا۔ فضل جس وقت اس کا باپ بستر پر دراز ہو جاتا، لوٹے میں پانی ڈال کر چراغ کے قریب ہو جاتا اور صبح ہونے تک اپنے ہاتھوں سے اسے تھامے ہوئے کھڑا رہتا۔ جس وقت اس کا باپ تہجد کے لیے اٹھتا تو اسے گرم پانی پیش کرتا۔ نمبر 4، ایک مرتبہ صالح العباسی مشہور عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دوران گفتگو جب بھی اپنے باپ کا تذکرہ کرتا تو کہتا، میرے والد اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ یہ تکرار سن کر خلیفہ کے محافظ ربیع نے کہا، بس کرو، امیر المؤمنین کے سامنے اپنے باپ پر بار بار رحمت کی دعا نہ کرو۔ یہ سن کر صالح نے اس پر ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالی اور کہا، مجھے تمہاری اس بات سے تم پر کوئی افسوس نہیں، اس لیے کہ شفقت پدری کی مٹاس کو کبھی تم نے پایا ہی نہیں۔ یہ سن کر منصور مسکرایا اور کہا، جو ہاشمیوں سے زبان لڑاتا ہے اس کا بدلہ یہی ہے۔ نمبر 5، ابو غسان الزبی کہتے ہیں،
میں اپنے باپ کے ساتھ مقام ظاہر الحرہ میں جا رہا تھا تو مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے اور مجھ سے پوچھا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ میں نے کہا میرے والد گرامی۔ قدر فرمایا اپنے باپ کے آگے نہ چلا کرو بلکہ ان کے پیچھے یا تھوڑا سا ہٹ کر ان کی ایک جانب پر چلا کرو، اپنے اور ان کے درمیان کسی دوسرے کو حائل نہ ہونے دو، اپنے باپ کے گھر کی چھت پر نہ چڑھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری چھت پر چلنے کی آواز سے انہیں تکلیف ہو، وہ ایسی ہڈی گوشت والی جس پر تمہارے والد نے نظر ڈالی ہو نہ کھاؤ، شاید کہ وہ ان کو پسند آ گئی ہو۔